يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ جب تم سن رہے ہو تو اس وقت منہ نہ پھیرو اور دوسرے اوقات میں بے شک پھیر لو۔ جب قرآن کی مجلس میں تو کوئی ٹھیک ہے اور باہر نکل کے کوئی بڑا مشکل ہے۔ مطلب ہمیشہ ہر جگہ اللہ اور رسول کی بات کو ترجیح دو، کیونکہ مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بات سن لیں اور پھر اس کے بعد اپنی منمانی کریں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ سنتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کرتے نہیں، اس کا مطلب انہوں نے سنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ یعنی مومن کی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی نیکی کی طرف بلائے اور وہ اپنی کسی خواہش کے پیچھے پڑ کے اس سے منہ موڑ جائے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی جن اعضاء کو جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا اگر ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور انسان پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے فائدے مطلب کے لیے اپنے آنکھوں کانوں وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا۔ یعنی اللہ نے سننے سے کیوں محروم رکھا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں تھی، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے۔ بے رخی کتنی بری چیز ہوتی ہے، کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی آیات سے بے رخی کرتے اور اس کے دین سے اور اس کے کلام سے اور اس کی کتاب سے، تو یہ بے رخی انسان کو ہلاکت میں گرا دیتی ہے۔ یعنی زمین پر بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ دل متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ جب دل پہ کوئی بات نہیں لگتی تو پھر انسان اس کو قابل غور ہی نہیں سمجھتا۔
لیکن جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جیسے ہی حکم ملے تو کہو لبیک، مان لیا، ایسا ہی کریں گے، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی زندہ لاشیں ہوتے ہیں، وہ زندہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دل مر چکے ہوتے۔ دل کیوں مر جاتے؟ کیونکہ دلوں کو ان کی غذا نہیں ملتی، اور عرصے تک وہ گرد جم جم کے پتھر بنی ہوئی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر وہ اس کو صحیح رستے کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ یعنی ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس بندے کی پہ موت ہی آ جاتی ہے، اور موت کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بیچ میں، یعنی اللہ اس کی زندگی کو لے لیتا ہے۔ تو دل اور روح کی حقیقی زندگی کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں۔ اور ہمیں کثرت سے دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دین سے ہمارے دل نہ پھریں، بیزار نہ ہوں، کیونکہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دل زنگآلود ہو جاتے ہیں، ان پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ہمیں فتنوں سے بچنا بھی چاہیے، اور ان کو دور کرنے کے لیے ان کے اسباب کو بھی ختم کرنا چاہیے، یعنی برائیوں سے بچنا بھی چاہیے اور برائیوں سے روکنا بھی چاہیے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، کہاں؟ مدینہ میں، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رزق کا آنا، رزق کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رزق پا کر انسان جو شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر بھی اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو، بجائے اس کے کہ انسان یہ کہ اللہ مجھے دے ہی نہ، یا مجھے فقیر کر دے تو اس میں شاید زیادہ اجر ہے۔ نہیں، رزق کے ہونے میں بھی بڑا اجر ہے۔ وہ آتا ہے نا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ سمجھ آئی؟ اب روزہ رکھ کے صبر کر رہے ہیں نا، اس میں اجر ہے بڑا، مسلسل عبادت میں۔ اور اگر آپ کا روزہ نہ ہو اور کچھ کھا لیں، یا جب روزہ افطار کرتے ہیں کچھ کھا لیں اور شکر ادا کریں تو ڈبل اجر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سبق بار بار ہم بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار یاد کرواتے ہیں کہ جو ملا ہوا ہے نا، نعمتیں گنو۔ میں نے اس دن بھی آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی نا، سوچا کریں آج صبح سے اب تک میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے، اور صرف اچھا ہونے میں نہیں کہ آپ کو کچھ ملا، یہ ملا وہ ملا تو اچھا ہو گیا، یہ کسی نے سلام کر دیا، یہ تو ہے ہی اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی نیکی کے کرنے کی توفیق ہو گئی، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینے کے قابل ہو گئے، کسی کے کسی سوال کا جواب دے دیا، کسی کی کوئی ذاتی خدمت کر دی، یہ بھی اللہ نے آپ پر احسان کیے، توفیق دی، قرآن سننے کے لیے یہاں لے آیا، یہ سب اچھا ہوا ہمارے ساتھ۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ ہم عبادت کے قابل نہ رہیں، یہ پڑھنے کے قابل نہ رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی بات کو درگزر کر دیا، کسی کے تانے کو، غصہ دلانے والی بات کو پی گئے، اگنور کیا، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ پینا کیا ہے؟ جب چیز پی لی جاتی ہے وہ پھر گلاس میں نظر نہیں آتی، گلاس میں وہ نظر آتا ہے جو بچا ہوا ہوتا ہے، جو پی لیا وہ اندر غائب ہو گیا۔ غصہ پی لیا کا مطلب کیا ہے؟ اب کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا، اندر چلا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اصل میں خیانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ساری ذمہ داریاں، عہد، معاہدے، یہ سب امانت میں آتے ہیں، اور یہ پورے نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں امانت اور ایمان کا تعلق بتاتے تھے، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان بڑی خیانتیں کر جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال و دولت اور اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے، یہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ایک فطری سی چیز ہے یہ۔ لیکن اسی کے ذریعے انسان کی آزمائش بھی ہو جاتی، ٹیسٹ کر لیا جاتا بندے کو کہ یہ جب اللہ کی بات آئے گی اور دوسری طرف بچے کی، تو کس کی بات کو ترجیح دے گا۔
اور ہم عموماً وہیں پھسل جاتے ہیں. اب بچہ ہے نا، چھوٹا ہے، چلو اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں. لیکن امتحان اس میں ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی بات کو ترجیح دیتا ہے یا مال اور اولاد کی محبت کو. لیکن جب مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا فضل بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر اپنے گھر والوں کو نیکی کے رستوں کی طرف ساتھ ہی لگاتے جانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد تقوی کی تعلیم اور اس کا فائدہ بتایا گیا ہے. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ کے حکم سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے اللہ نے روکا ہے، اور فرقان حق کو باطل کا فرق پہچاننا، صحیح اور غلط کا. اور فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں اچھا انسان بنا دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی بصیرت زیادہ ہوگی، اتنا فرقان زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی مقام
زیادہ ہو جائے گا. اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہ مکی دور کے آخری حصے کی بات ہے کہ جب مخالفت شدید صورت اختیار کر گئی اور دشمنوں نے آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا لیے، جس کے بعد آپ نے ہجرت کی. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں. یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی مشرکین قرآنی قصوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے. جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا. ہم دیکھیں کہ مخالفت اور دشمنی انسان کی عقل مار دیتی ہے. انسان کو اپنا نفع نقصان بھی نظر نہیں آتا پھر کہ میرا فائدہ کس چیز میں زیادہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشرکین جب جنگ کے لیے نکلے مکہ سے تو انہوں نے اپنے طور پر یہ عقل بندی کی بات سمجھی کہ ہم اللہ سے یہ مانگ لیتے ہیں. اللہ کو تو مانتے تھے نا، وہ بھی طواف وغیرہ بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اصل مشکل تو شرک تھی ان کی، تو وہ اپنے آپ کو بڑا حق پہ سمجھ رہے تھے. لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کی جہالت سے سب کو باخبر کر دیا. مطالبہ صرف ابو جہل نے کیا تھا لیکن سارے اس کے ساتھ تھے، تو اس لیے اللہ نے سب کی طرف منسوب کر دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان اس حد تک گیا گزرا ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے پتھروں کی بارش مانگے. رحمت کی بارش تو مانگی جاتی ہے لیکن پتھر مانگے. یعنی جب دل انتہائی غافل ہو جاتا ہے تو پھر زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. جب دل ہی پتھر ہے تو پتھر مانگنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ یہ بخشش مانگ رہے ہوں. یعنی جو بخشش مانگتا ہے اس سے عذاب ٹل جاتا ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ناکام ترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی. بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. یعنی انہوں نے عبادت کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے تھے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو دمالے اور رقص اور ان چیزوں کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، انہیں ایک ہی سمجھ کے کر رہے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے. اور مومن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے یا روکنے کے لیے؟ بڑھانے کے لیے کرنا ہے. ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر وہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑھ کر کسی کا خسارہ اور دیوالیہ پن کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راستے میں اپنی ساری زندگی لگا دے، اپنا وقت، جان، مال، محنت، قابلیت، پورا سرمایہ کھپا دے، اور اینڈ پر جا کے پتہ چلے کہ وہ تو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا ہے. یہ راستہ تو سیدھا تباہی کی طرف لایا، اور جو اس نے کھپایا اس پر کوئی بھی منافع نہ ملا بلکہ الٹا جرمانہ بھگتنا پڑا. اللہ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے. الحمدللہ آپ کے آئیڈیا کے مطابق استاذہ جی الحمدللہ اسپیشل رمضان ریلیٹڈ بکس بنائی گئی ہیں بچوں کے لیے جو قرآن اور حدیث پہ مشتمل ہے. تو یہ بکس فزیکل جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ بکس ای بک کے طور پہ ہماری ویب سائٹ پر بھی مہیا کی گئی ہیں. تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ، جیسے استاذہ جی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ آئی لو رمضان کی یہ کتاب بنائی گئی ہے. یہاں پر کورس بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے ویکینڈ پر، اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں وہ ای بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. کیونکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں پہ بہتر کام کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي
قلبي ونور صدري. اللهم